بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی بیان کثرت طرق الخیر، خیر کے، بھلائی کے راستوں کی کثرت کے بیان میں رضائے الہی کے، اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار راستے ہیں، بہت زیادہ راستے ہیں۔ لہذا اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض واجبات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے، یہ بات چل رہی ہے نوافل کی۔ صوفیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوق کی سانسوں کی تعداد کے بقدر ہے۔ آدمی سانس لیتا ہے جس کو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، یعنی بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آدمی کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں جو نیک کام کر رہا ہوں سب وہی کرے، دوسرا کام یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا سوچنا غلط ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا کام ہے مسجد بنانا، ایک آدمی ہے اس کا کام ہے مدرسہ بنانا، ایک آدمی ہے اس کا کام ہے یتیموں کی مدد کرنا، کسی کا صدقہ کرنا۔ تو اب یہ مختلف کام ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ ایک کام کر رہا ہے، اب دوسرا کام کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، تو اب دونوں کام صحیح ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہر آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، یہ بھی اچھا کام ہے، اور دوسرا جو کر رہا ہے وہ بھی اچھا کام ہے۔ جب انسان اس طرح سوچ کر زندگی گزارے گا، علماء کرام سے پوچھ کر کہ بھئی میں فلاں کام کر رہا ہوں، کیا اس میں ثواب ہے، یہ کام صحیح ہے، قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ اب نیک کام شروع کر دیا، تو اب وہ کرتا رہے، دوسرے کے کام کو غلط نہ سوچے، یہ نہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں سب وہی کام کرے، دوسرا کوئی کام نہ کرے۔ میں پانی پلانے کا کام کر رہا ہوں تو اب ہر ایک کو پانی پلانے کا ہی کام کرنا چاہیے، اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو غلو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اب ہم دوسرے کے نیک کام کو غلط نہیں کہیں گے۔ قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو بھی خیر کا کام کرو گے، من خیر نکرہ ہے، تعمیم کے لیے ہے، یعنی ہر خیر، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، نیک کام، بھلائی کا کام، قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام سے پوچھ کر، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں۔
اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ ضرور بالضرور بدلہ دے گا، اس استحضار اور اس نیت سے، ثواب کی امید سے کام کرنا چاہیے۔ وقال تعالی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالی اسے جانتا ہے۔ وقال تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تم جو بھی ذرہ برابر بھی کام کرو گے خیر کا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ذرہ کا مفہوم ہے معمولی شے، معمولی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابھی ذرہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ زرد اور سرخ رنگ کی، پیلے اور لال رنگ کی چونٹی ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آپ ایک روٹی لے لو، اس کا وزن کر لو، پھر اس روٹی کو چونٹیوں کے اوپر رکھ دو، وہ چونٹیاں اس کو چپک جائے، پھر دوبارہ وزن کرو تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں بڑھے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ ذرات جو ہوا میں اڑتے ہیں باریک باریک، اور روشن دان سے، کھڑکی سے جو روشنی آتی ہے اس روشن دان سے آنے والی شعاع میں نظر آتے ہیں، تو کئی سوراخ ہے اور وہاں سے دھوپ آ رہی ہے، اس میں معمولی معمولی جو ذرات نظر آتے ہیں، جو باریک چیزیں نظر آتی ہے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ، تم جو بھی خیر کا کام معمولی سا ذرے کے برابر کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہر شے، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے فلنفسہ، تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اولین وہلہ میں اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس کام کی وجہ سے دوسروں کا بھی نفع ہو، لیکن سب سے پہلے وہ فائدہ اس انسان کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔